میں آپ کو بتائیں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج نے آج ایک اور نئی تاریخ رقم کر دی۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس نے 1,18,000 کی حد عبور کر لی اور ملک کی تاریخ میں ایک اور نیا ریکارڈ بنا ڈالا۔ انڈیکس 1,18,367 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچا۔ ہمارے نمائندے ضمیر عباس کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مارکیٹ کی مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی ضمیر عباس، آگاہ کیجیے گا۔ جی، نئے سال میں بھی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا سلسلہ برقرار ہے۔ صبح سے مارکیٹ میں اب تک 1358 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ 1,18,000 کی حد عبور کرتے ہوئے تاریخی بلند ترین سطح 1,18,367 پر بھی پہنچی ہے۔ اس کا سارا کریڈٹ حکومت کی ان کاوشوں اور پالیسیز کو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کے تمام معاشی اشاریے جو ہیں وہ مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں، اور نہ صرف مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں بلکہ وہ اسٹرینتھن بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا پس منظر دیکھیں تو 2024 اسٹاک مارکیٹ کے لیے بہترین گزرا۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان اسٹاک مارکیٹ جو ہے دنیا کی سیکنڈ بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ قرار دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے کہ 3 مارچ کو جب وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنا اوتھ اٹھایا تھا، اس وقت مارکیٹ تقریباً 62,969 پر ٹریڈ کر رہی تھی، اور حکومت کی جو معاشی پالیسیز تھی اور ان کی جو پلاننگ تھی اس کے باعث ہم نے دیکھا کہ تقریباً دسمبر کے اینڈ تک مارکیٹ تقریباً 51,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ اس میں ریکارڈ کیا گیا۔ 2024 میں اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً 85% انکریز دیکھا گیا، جو کہ پچھلے 22 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ شو کرتا ہے کانفیڈنس انویسٹرز کا اس حکومت کی پالیسیز کے اوپر۔ اگر ہم ان ٹرمز آف گروتھ بات کرتے ہیں پی ایس ایکس کی، تو پی ایس ایکس تقریباً پچھلے سال اس میں 87% ان ٹرمز آف ڈالر ہم نے گروتھ دیکھی ہے، ان ٹرمز آف روپیز 86% انکریز دیکھا ہے۔ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ تقریباً 14.6 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ان پالیسیز کی کنٹینیوٹی برقرار رہی تو مزید ان کی سرمایہ کاری میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو اس وقت انفلیشن ریٹ ہے وہ 4.1 پر پہنچ چکا ہے، اور اس کے علاوہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بھی 13 پر ٹریڈ کرے، جو کہ کافی خوشائند ہے اور حکومت کی بڑی کامیابی بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آنے والے وقتوں میں بھی انفلیشن ریٹ میں مزید کمی ہوگی اور انٹرسٹ ریٹ میں بھی مزید کمی کا امکان ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ مزید فلورش کرے گی۔ جی، بہت شکریہ ضمیر عباس ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے تمام وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر، وفاقی وزراء پلاننگ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو انرجی کنزرویشن بلڈنگ کوڈ 2023 پر عمل درآمد کے لیے خطوط تحریر کیے ہیں۔ خطوط میں بلڈنگز کوڈ پر عمل درآمد کے ذریعے ملکی اور پاور سیکٹر کی دیرپا ترقی کے لیے 2 نکات پر مشتمل اسٹریٹجی کی تجویز پیش کی گئی۔ وزیر توانائی نے کہا کہ موجودہ بلڈنگ سے متعلق قوانین کے اثر نو انرجی کی بچت کے کورس 2023 کی روشنی ترویج کی جائے۔ سالانہ ڈیولپمنٹ پلان میں بھی ان انرجی بچت کورس کو پبلک سیکٹر کے تعمیراتی پلان میں ترجیح دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ امارات سے متعلق انرجی کورس کو وفاقی کابینہ اور نیشنل اکنامک کونسل کے فورم سے منظور کیا ہوا ہے۔ پاور ڈویژن بجلی کے بلوں میں کمی سے متعلق مختلف اقدامات کر رہی ہے، اور بلڈنگز کوڈ پر عمل درآمد بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلڈنگز میں انرجی کنزرویشن سے نہ صرف بلوں میں کمی آئے گی بلکہ گرمیوں میں پیک آورز میں بجلی کی طلب پر بھی قابو پایا جا سکے گا۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پاکستان میں الیکٹرک وہیکل انڈسٹری کو فروغ۔ بین الاقوامی کمپنیوں کی شراکت داری سے ایس آئی ایف سی کی پاکستان میں ای وی یونٹس اور چارجنگ انفراسٹرکچر کے قیام میں معاونت۔ پاکستان کی نئی نیشنل الیکٹرک وہیکل پالیسی کے مطابق 2030 تک 30% الیکٹرک وہیکل کے استعمال کا ہدف۔ چین کے متعدد کمپنیوں کے ذریعے پاکستان میں الیکٹرک وہیکل مارکیٹ کی توسیع دی جا رہی ہے۔ چائنا کی کمپنیاں چنگن، ایم جی اور آئما کا پاکستان میں ای وی لانچ کرنے کا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے $250 ملین کی نجی سرمایہ کاری کی گئی۔ پاکستان کے نشاد گروپ کا آٹو موبائل ڈویژن جنوبی کوریا کی ہنڈائی کے ساتھ ای وی متعارف کروانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر توانائی اویس لغاری کا الیکٹرک گاڑیوں، موٹر سائیکلز اور رکشوں کے لیے چارجنگ سٹیشنز قائم کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ پاکستان کی جغرافیائی لوکیشن کو ای وی برآمدات کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم قرار دیا گیا ہے۔ ایس آئی ایف سی کی مؤثر پالیسیوں اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں معاونت کے ذریعے پاکستان کا ماحول دوست مستقبل کی طرف اہم قدم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سولرائزیشن برائے زرعی ٹیوب ویل کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر زرعی ٹیوب ویل کی سولرائزیشن کے لیے درخواست جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کی گئی ہے۔ پنجاب میں 8,000 زرعی ٹیوب ویل شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں گے۔ حکومت پنجاب زرعی ٹیوب ویل کی سولرائزیشن کے لیے 9 ارب روپے کی سبسڈی دے گی۔ 10 کلو واٹ تک 5 لاکھ، 15 کلو واٹ تک 7.5 لاکھ اور 20 کلو واٹ تک
10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। कम से कम 1 एकड़ ज़रई अराजी के मालकान ट्यूबवेल सोलराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काश्तकार घर बैठे एक वेबसाइट पोर्टल पर ऑनलाइन ट्यूबवेल सोलराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन की दरखास्त फॉर्म www.agrippunjab.gov.pk से डाउनलोड किए जा सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि काश्तकार से किया हर वादा पूरा करेंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है काश्तकार खुशहाल होता है। उन्होंने कहा कि ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों की दूसरी बैठक आज होगी। बातचीत के लिए हुकूमत की जानिब से 10 रुकनी जबकि अपोजिशन की जानिब से 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। 23 दिसंबर के इजलास में होने वाले इत्तेफाक की राय के मुताबिक हिज़्ब इख्तिलाफ मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए अपना तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शुमाली बहरा अरब में कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि PNS मुआविन ने $10 लाख मालियत की मनशियात की खेप जब्त की। इंसदाद मनशियात की मुहिम में ये एक इंतहाई अहम संग मील है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्क के बहरी दिफा और बहरी रास्तों पर मनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम में पाक बहरिया का मरकजी किरदार है। कौम को पाक बहरिया के अफसरों और जवानों पर फख्र है। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए हुकूमत पाकिस्तान के बड़े इकदामात। एंटी स्मगलिंग क्रैकडाउन 1 सितंबर 2023 से अब तक मुल्क भर से 132,471 मीट्रिक टन खाद, 3,792 मीट्रिक टन आटा, 35,134 मीट्रिक टन चीनी, 44,08,339 सिगरेट के स्टॉक्स, 1,58,452 कपड़े के थान और 21 मिलियन लीटर से जायद ईरानी तेल बरामद किया गया। स्मगलिंग किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए बड़ा खतरा है। अवाम की सलामती और मुस्तहकम मईशत की खातिर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में मुल्क भर से 720 सिगरेट के स्टॉक्स, 452 कपड़े के थान और 0.329 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद हुआ। 1 सितंबर 2023 से अब तक मुल्क भर से 13,471 मैट्रिक टन खाद, 3,792.13 मैट्रिक टन आटा, 35,134 मैट्रिक टन चीनी, 44,08,339 सिगरेट के स्टॉक्स, 1,58,452 कपड़े के थान और 21.949 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद हो चुका है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क को मुश्किल वक्त से निकालने के लिए स्मगलिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की जानिब से कला बाला हसार पेशावर में खुसूसी ग्रैंड जिरगा मुनक्किद किया गया। जिरगे में इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज, कमिश्नर पेशावर, एडिशनल सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा फाइनेंस, स्पेशल सेक्रेटरी होम, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद DPO मोहम्मद और दीगर सिविल और अस्करी हुकाम समेत बड़ी तादाद में मोम से ताल्लुक़ रखने वाले इलाका मशरान ने शिरकत की। मकामी उमायदीन ने जिरगे के इन्नकाद को अहम करार देते हुए कहा कि इस जिरगे से कबायली अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेस और ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से अमन ख़राब करने के वालों को वाज़े पैगाम जाएगा कि अवाम और तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। उमायदीन ने पाक फौज, फ्रंटियर कोर नॉर्थ और पुलिस की जानिब से फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ इक़दामात को सराहा और कहा कि वो अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं। नाज़रीन, वतन से मोहब्बत में जान निछावर करना पाक फौज के जवानों की पहचान है। दिफाए वतन में जान कुर्बान करने वाली दास्तानों में से एक दास्तान सिपाही मोहम्मद यासीन शहीद की है। सिपाही मोहम्मद यासीन शहीद ने 27 मई 2024 को खैबर एजेंसी में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। सिपाही मोहम्मद यासीन शहीद के लवाहिकीन ने अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि मेरा बेटा आखिरी दम तक दुश्मन से लड़ा, इसने अपना हक अदा कर दिया। गजा पर इसराइली फोर्सेस के हमले बदस्तूर जारी हैं। जनूबी गजा के सेफ जोन इलाके अलमवासी में इसराइली फोर्सेस की बमबारी से 11 फ़लस्तीनी शहीद और 1 दर्जन से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक शहीद होने वालों में गजा पुलिस के सरबराह महमूद सलाह और उनके नायब हसाम मुस्तफ़ा शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक शुमाली गजा में महासिरे और नाकाबंदी की वजह से इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। भूख, प्यास और शदीद सर्दी की वजह से 7 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दी है कि यरगमाली रिहा ना हुए और रॉकेट हमले ना रुके तो गजा पर मजीद शिद्दत के साथ हमले किए जाएंगे। मगरबी किनारे में काबिज फौज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। घर घर तलाशी के दौरान मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया है।
नाज़रीन, सानह 9 मई 2023 की 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। ISPR के मुताबिक सानह 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पिटीशंस दायर की। इस पर मजीद बात करने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे राना शहजाद सलाम से। राना शहजाद, मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी हुमैरा राना, ISPR के मुताबिक सानिया 9 मई 2023 के 19 मुजरमों की सजाओं में माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 67 मुजरमों ने रहम की पिटीशन दायर की हैं। 48 पिटीशन को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजर सानी के लिए अरसाल कर दिया गया है। 19 मुजरमों की पिटीशन को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है। ISPR के मुताबिक की गई दीगर रहम की पिटीशनों पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। 19 मुजरम जिनकी सजाएं माफ की गई हैं उनकी तफसील कुछ इस तरह है। मोहम्मद अयाज वल्द साहबजादा खान, समीउल्लाह वल्द मीरदाद खान, लईक अहमद वल्द मंजूर अहमद, अमजद अली वल्द मंजूर अहमद, यासर नवाज वल्द अमीर नवाज खान, सईद आलम वल्द माजुल्लाह खान, जाहिद खान वल्द मोहम्मद नबी, मोहम्मद सुलेमान वल्द सईद गनी जान, हमजा शरीफ वल्द मोहम्मद आजम, मोहम्मद सलमान वल्द जाहिद निसार, अशर बट वल्द मोहम्मद अरशद बट, मोहम्मद वकास वल्द मल्क मोहम्मद खलील, सुफियान अदरीस वल्द अदरीस अहमद, मुनीब अहमद वल्द नवीद अहमद बट, मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद नज़ीर, मोहम्मद नवाज वल्द अब्दुल समद, मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद बूटा, मोहम्मद बिलावल वल्द मंजूर हुसैन और मोहम्मद अलियास वल्द मोहम्मद फजल हलीम हैं। ये 19 मुजरम हैं जिनकी रहम की अपील मंजूर करते हुए उनकी सज़ा माफ़ करने का फैसला किया गया है। इन मुजरमों को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरमों के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं। ISPR के मुताबिक सजाओं की माफ़ी हमारे मुनसफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ की फरहमी को यकीन बनाता है। इससे कबल अप्रैल 2024 में कानून के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरमों की रहाई का हुक्म पहले ही सादर किया जा चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि सानिया 9 मई 2023 के फौजी अदालतों से कुल 85 मुजरमों को सजाएं सुनाई गई हैं, जिसमें से 19 मुजरमों की सजा माफ करने का फैसला किया गया है। उनकी रहम की पिटीशन मंजूर की गई हैं, जबकि 85 में से मजमूई तौर पर 67 मुजरमों ने रहम की पिटीशन दायर की हैं। जी हुमैरा राना। जी, बहुत शुक्रिया राना शहजाद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सानिया 9 मई 2023 के 19 मुजरमान की सज़ाओं में माफ़ी का ऐलान। ISPR के मुताबिक सानिया 9 मई की सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफ़ी की पिटीशंस दायर की और मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशंस दायर की। 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए इरसाल किया। 19 मुजरमान की पिटीशंस को खालिसतन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर रहम की पिटीशनों पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ईरान और यूरोपीय यूनियन ममालिक के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का अगला दौर 13 जनवरी को जेनेवा में होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने गुज़श्ता साल नवंबर में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ अपने मुतनाज़ा जौहरी प्रोग्राम के बारे में मुज़ाकरात का एक दौर किया था। ये मुज़ाकरात अमरीकी इंतखाबात के बाद पहली बार हो रहे हैं। इनके मुताबिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियों पर यूरोपीय ममालिक की पाबंदियों पर बातचीत मुतवक्किल है। अमेरिका के शहर में कार सवार ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी, जिससे 15 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक कार सवार ने हादसे के बाद गाड़ी रोककर फायरिंग की, जिससे 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। नाज़रीन, सानिया 9 मई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम पेशरफ्त हुई है। सानिया 9 मई 2023 के 19 मुजरिमान की सज़ा में मुआफ़ी का ऐलान सामने आया है। ISPR के मुताबिक सानिया 9 मई की सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते रहम और मुआफ़ी की पिटीशन दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशन दायर की थी। अब तक सानिया 9 मई में 85 मुजरिमान को सज़ाएं सुनाई गई थी, जिनमें से 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशन दायर की थी। और ISPR के मुताबिक सानिया 9 मई की सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए
ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی اور 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان سامنے آیا ہے۔ 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ 19 مجرمان کی پٹیشنز کو خالصاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا۔ دائر کی گئی دیگر رحم کی پٹیشنوں پر عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سانحہ 9 مئی 2023 کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق سانحہ 9 مئی کی سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران مجرمان نے اپنا قانونی حق استعمال کیا اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کیں۔ آپ کو یہاں بتائیں کہ مجموعی طور پر 67 مجرمان نے رحم کی پٹیشنز دائر کی تھیں اور 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا تھا۔ 85 مجرمان کو سزائیں دی گئی تھی، جن میں سے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کیا گیا ہے اور ISPR نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کے پاس اپیل کا حق حاصل ہے، قانونی حق حاصل ہے، جسے ان 19 مجرمان نے استعمال کیا اور انہوں نے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی تھیں۔ کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا تھا ان کے پٹیشنز کو اور 19 مجرمان کی پٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ دائر کی گئی جو دیگر رحم کی پٹیشنز ہیں ان پر بھی عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ ناظرین، ان مجرمان کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کیا جا رہا ہے۔ دیگر تمام مجرمان کے پاس بھی اپیل کرنے اور قانون اور آئین کے مطابق دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں۔ سزاؤں کی معافی ہمارے منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ ISPR کے مطابق یہ نظام ہمدردی اور رحم کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے، جبکہ اس سے قبل اپریل 2024 میں قانون کے مطابق انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 20 مجرمان کی رہائی کا حکم صادر کیا گیا تھا۔ اہم پیش رفت ہوئی ہے سانحہ 9 مئی کے حوالے سے۔ سانحہ 9 مئی 2023 کے 85 مجرمان کو سزائیں سنائی گئی تھیں، جبکہ ان میں سے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کیا گیا ہے۔ مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی تھیں اور مجموعی طور پر جن مجرمان نے رحم کی پٹیشنز دائر کی تھیں ان کی تعداد 67 ہے، جبکہ 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا اور 19 مجرمان کی پٹیشنز کو خالصاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا ہے اور تمام تر قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد جو ضابطے کی کارروائی ہے وہ جو مکمل ہوگی اس کے بعد ان کو رہا کیا جا رہا ہے۔ دیگر تمام مجرمان کے پاس بھی اپیل کرنے اور قانون اور آئین کے مطابق دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں۔ ISPR کہتا ہے کہ سانحہ 9 مئی 19 مجرموں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کیا گیا ہے۔ محمد ایاز، سمیع اللہ، لائق احمد، امجد علی، یاسر نواز اور سعد عالم کی معافی کی درخواستیں منظور ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ زاہد خان، محمد سلیمان، حمزہ شریف، محمد سلمان، اشر بٹ، محمد وقاص کو بھی معافی مل گئی۔ سفیان ادریس، منیب احمد، محمد نواز اور محمد علی کی معافی کی درخواستیں بھی منظور کی گئیں۔ محمد بلاول اور محمد الیاس کی رحم کی درخواستیں بھی منظور کر لی گئی ہیں۔ ISPR نے کہا ہے کہ 19 مجرموں کو ضابطے کی کارروائی کے بعد رہا کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ان مجرموں کو سزا دی گئی تھی تو اسی وقت ISPR نے کہا تھا کہ یہ اپنا اپیل کا حق رکھتے ہیں، قانونی حق استعمال کر سکتے ہیں اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 19 مئی 2023 میں جو ملوث افراد تھے 85 کو سزا سنائی گئی تھی، جس میں سے 19 جو مجرمان ہیں ان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ISPR یہ کہتا ہے کہ 9 مئی کی سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور پٹیشنز کی جو درخواستیں تھیں وہ دائر کی تھی۔ سانحہ 9 مئی 2023 کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اہم پیش رفت ہے ISPR کے مطابق سانحہ 9 مئی 19 مجرموں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کیا گیا ہے۔ مجرموں نے سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران رحم اور معافی کی درخواستیں دائر کی۔ کل 85 ملزمان تھے جن کو اب تک سزائیں سنائی گئیں۔ مجموعی طور پر 67 مجرمان نے رحم کی درخواستیں دائر کی اور 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان سامنے آیا ہے۔ 48 درخواستوں کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا، جبکہ محمد ایاز، سمیع اللہ، لائق احمد، امجد علی، یاسر نواز اور سعد عالم کی معافی کی درخواستیں منظور۔ زاہد خان، محمد سلیمان، حمزہ شریف، محمد سلمان، اشر بٹ، محمد وقاص کو بھی معافی مل گئی ہے، جبکہ سفیان ادریس، منیب احمد، محمد نواز اور محمد علی کی معافی کی درخواست بھی منظور کی گئی ہے، جبکہ ISPR کے مطابق محمد بلاول اور محمد الیاس کی رحم کی درخواستیں بھی منظور کر لی گئی ہیں اور 19 مجرمان کو ضابطے کی کارروائی کے بعد رہا کیا جا رہا ہے۔ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ 85 ملزمان کو جو ہے وہ سزائیں سنائی گئی تھیں اور ان میں سے 19 مجرمان کی سزاؤں میں آج معافی کا
اعلان کر دیا گیا ہے۔ جب مجرمان کو سزائیں سنائی گئی تھیں ISPR کی جانب سے اور کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ اپیل دائر کر سکتے ہیں، یہ اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ مجرمان نے سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران رحم اور معافی کی درخواستیں دائر کی۔ مجموعی طور پر 67 مجرمان نے رحم کی درخواستیں دائر کی اور 48 درخواستوں کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ اہم پیش رفت ہے، سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان سامنے آیا ہے۔ ISPR کے مطابق مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی۔ 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا، جبکہ دائر کی گئی دیگر رحم کی پٹیشنوں پر عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ 19 مجرمان کی پٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا ہے اور تمام تر ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ان مجرمان کو رہا کیا جا رہا ہے۔ سانحہ 9 مئی 2023 کے 19 مجرموں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان۔ ISPR کے مطابق سانحہ 9 مئی کی سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی۔ دائر کی گئی دیگر رحم کی پٹیشنوں میں عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق کیا جائے گا، جبکہ مجموعی طور پر 67 مجرمان نے رحم کی پٹیشنز دائر کی ہیں اور 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا اور 19 مجرمان کی پٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا ہے۔ سانحہ 9 مئی 2023 میں اہم پیش رفت، 85 مجرمان میں سے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ISPR کہتا ہے کہ سانحہ 9 مئی کی سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر تجزیہ کار، سینئر اینکر پرسن جواد فیضی صاحب۔ فیضی صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ فیضی صاحب، اہم پیش رفت ہوئی ہے، سانحہ 9 مئی 2023 کے حوالے سے 19 مجرمان کی سزا میں معافی کا اعلان کیا گیا ہے، اس پیش رفت کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جس طرح مجرموں کو سزائیں ملنی چاہیے اور جن کے خلاف شواہد موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں اور جو سنگین ہیں، ان کو تو معافی بالکل نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن جو بہکاوے میں آ کے یا جو جیو فینسنگ کے تحت سامنے آئے، اور اگر ان کا کردار ضرور بنتا ہے، لیکن اگر وہ معافی کے طلبگار ہیں، رحم کے طلبگار ہیں، آئندہ ایسی غلطی نہ دہرانے کا حلف اٹھاتے ہیں، تو ان کو ہمارے آئین میں، قانون میں ان کے لیے معافی موجود ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا اور بہت بڑا میسج دیا گیا ہے، تاکہ وہ راہ راست پہ بھی رہے اور آئندہ کے لیے ایسی کوئی جرت بھی نہ کرے، ایسی کوئی حرکت بھی نہ کرے، ایسا کوئی جرم بھی نہ کرے، اور دوسروں کے لیے بھی یہ بہرحال یہ نشان عبرت ہونا چاہیے کہ اگر اس قسم کی حرکتوں میں، کسی کے بہکاوے میں، پھسلانے پہ اگر ایسی کوئی حرکت کی جائے گی تو معاملہ شاید ان کے لیے معافی کا بھی نہ رہے۔ اگر یہ پہلے جرم ہے، اگر ایسی کوئی چیزیں ہیں، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت احسن فیصلہ دیا گیا۔ اچھا جواد فیضی، چونکہ سزائیں معاف کی گئی ہیں اور یہ نظام ڈیفینیٹلی ہمدردی اور رحم کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے اور انصاف کی فراہمی کو بھی یہ ڈیفینیٹلی یقینی بناتا ہے، اب اگر یہ سزاؤں میں معافی کا اعلان ہوا ہے تو جن کو معاف کیا گیا ہے ان کے ساتھ لکھت پڑھت کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا تاکہ مزید کوئی ایسا پریسیڈنٹ مزید فیوچر میں جو ہے وہ سیٹ نہ ہو سکے؟ دیکھیں، جب کسی کو یہ درخواست دینی پڑ جائے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، میرے سلسلے میں رحم کیا جائے، مجھے اس جرم کی سزا نہ دی جائے، تو اس سے پہلے تو وہ اعتراف جرم کرتا ہے نا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کیوں کر یہ کیا، کس کے کہنے پر یہ کیا۔ یہ چیزیں بھی سائٹ پہ ڈیفینیٹلی اکٹھی کی جاتی ہیں کہ جس کو معاف کیا جا رہا ہے اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے، اس نے کس پہ یہ ملبہ ڈالا ہے، اس نے کس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ کس کے کہنے پہ میں اس حرکت پہ مجبور ہوا یا مجھ سے یہ سرزد ہوا۔ لہذا وہ ریکارڈ بھی رکھا جاتا ہے اور پھر ساری چیزیں بھی سامنے رکھی جاتی ہیں کہ کس کس کے بہلانے پہ اس بچے سے، اس نوجوان سے، اس خاتون سے، اس مرد سے یہ جرم ہو گیا، وہ ریکارڈ بھی مینٹین کر لیا جاتا ہے اور معافی بھی دے دی جاتی ہے۔ صحیح فیضی صاحب، جب ان تمام تر مجرمان کو سزائیں سنائی گئی تھی تب بھی ہم نے اس پر بات کی تھی اور تب ہم نے یہ نکتہ بھی اٹھایا تھا اور آپ کی طرف سے بھی یہ نکتہ اٹھایا گیا تھا کہ جب تک وہ عوامل، وہ عناصر جو اس تمام تر عوامل کے پیچھے کار فرما ہے ان تک نہیں پہنچا جاتا، جب تک جڑ تک نہیں پہنچتے تب تک یہ سزاؤں کا سلسلہ نہیں رکے گا، اور تمام تر جو شرپسند عناصر ہیں وہ معصوم شہریوں کی مائنڈ میکنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی تو اس سے ایک اچھا پیغام جاتا ہے کہ وہ شہریوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ معصوم شہری تھے، ان کو سزائیں ہوئی، انہوں نے رحم کی اپیل کی، قانونی تقاضوں کے مطابق ان کو معافی بھی مل گئی، ان کی جڑ تک پہنچنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے، یہ میں نے جو پہلے عرض کیا کہ جڑ تک پہنچنے کے لیے ہی تو ان تمام افراد کو پکڑا جاتا ہے،
ان کے خلاف کیسز بنائے جاتے ہیں. پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے پتلونے لہرا کے کس قدر اشتعال دلایا اور کون کسی کے بہکاوے میں آ کے کون کس کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھا اور نعرے لگاتا لگاتا ایویں ہی پہنچ گیا. ایک طرف وہ آڈیو کال تھے، وہ ویڈیو کال تھے جس میں لبرٹی میں کھڑا ہو کے یہ کہا جائے کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس پہنچنا ہے، آپ بھی پہنچیے. ایک وہ ہے جو کسی کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہنچ گئے اور جیو فینسنگ میں وہ سامنے آ گئے. اس پہ تو یہ بھی ہوا تھا کہ بہت سارے میڈیا ورکرز وہ بھی جو رپورٹنگ کے لیے گئے تھے جیو فینسنگ میں وہ بھی پکڑ لیے گئے تھے. تب یہ بات ہوئی تھی، تب محسن نقوی وزیر اعلیٰ تھے اور تب یہ ساری باتیں ہوتی رہی ہماری جرنلسٹ کی بیٹھ کے کہ جو رپورٹنگ کے لیے گیا ہے وہ بھی اس میں آ گیا نا. لہذا اس نے اپنی اپنی ڈیوٹی کا ثابت کیا کہ میرے دفتر سے یہ ڈیوٹی تھی، میں اس جگہ پہ مامور تھا، لہذا میرا اس میں میرے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بنتا. اسی طرح بہت سے ایسے لوگ جنہیں لے جایا گیا لیکن وہ شاید دل سے نہیں جانا چاہ رہے تھے اور انہوں نے اسی چیز کی معافی مانگی اور یہ بھی بتا دیا کہ ہمیں کون کون لے کے گیا تھا یا کس کے کہنے پہ ہمیں وہاں پہنچنا پڑا تھا. لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں جہاں تک رہے گی بات کہ ماسٹر مائنڈ کی وہ تو پہنچنا ہوگا، وہ تو خالی یاد نہیں چھوڑا جا سکتا تاکہ آئندہ کسی کو بھی نہ بہکانے کی نہ پھسلانے کی ہمت ہو. اور ہماری دیکھیے بالکل صحیح، چشمے بالکل تصور ٹھیک میں فرما رہے ہیں آپ کہ کسی کو بھی اندر جرت نہ ہو کہ وہ اس قسم کا اقدام اٹھائے. بہت شکریہ جواد فیضی ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، آغا اقرار ہارون سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان سے ہم نے رابطے کیا ہے، ان سے اس معاملے پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام. آغا اقرار صاحب، بڑی اہم پیش رفت ہے. سانحہ 9 مئی 2023 کے جو 19 مجرمان ہیں ان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے. کس طرح سے آپ اس پیش رفت کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ ISPR نے رحمدلی کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ آگے بڑھایا ہے؟ دیکھیے جی، بہت شکریہ اپنا مجھے موقع دینے کا. بات یہ ہے کہ یہ جو 19 مجرمان کو انہوں نے 2 سال کی سزا دی گئی تھی، ان کو رحم کی اپیل جو ایکسیپٹ ہوئی ہے اس میں 2 فیکٹر بڑے امپورٹنٹ ہے، ذہن میں رکھیے گا. ایک تو بات ہے کہ یہ وہ مجرمان ہیں جنہوں نے آلموسٹ 1 سال اور 6 مہینے آلریڈی پورے کر لیے ہوئے ہیں سزا کے، اور انہیں 5 سے 6 ماہ کی جو ہے وہ اپنے معافی دی گئی ہے اور یہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ دی گئی ہے. اور یہ عمل بالکل واضح کرتا ہے اس بات کو کہ ملٹری کورٹس کا تو ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق مکمل طور پر شفافیت پر مبنی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو انسانی حقوق کے نام پر جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی ملٹری قوانین اور ٹرائل کے عمل جو ہے کے بارے میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ان کے لیے دس از بیڈ نیوز فار دیم، کیونکہ یہ فیصلے نے پھر ایک دفعہ ثابت کیا ہے کہ جو ملٹری ٹرائلز ہیں اور جو کورٹس ہیں وہ ان اکارڈنس وتھ کانسٹیٹیوشن اور ہیومن رائٹس کو مکمل طور پہ اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کو سامنے رکھتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا تقریباً 20 مجرمان کو پہلے بھی معافی دی گئی تھی، وہ بھی اسی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیرامیٹرز میں آتے ہیں، جنہوں نے ایک تو پارڈن مانگا ہے، معافی مانگی ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی وہ 1 سال اور 4 ماہ یا 1 سال 5 ماہ گزار بھی چکے ہیں. اور سیکنڈلی ان کو اس بات کا بالکل احساس ہوا ہے کہ یہاں تو وہ جس طرح فیض صاحب کیسے کسی کے بہکاوے میں آ کے بیٹھ کے چلے گئے، لیکن وہ فزیکلی ایکٹیو نہیں تھے اس میں جو کچھ وہاں پہ وانڈلزم ہوا ہے. تو دیکھیں پاکستان کے اپنے جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے وہ بالکل اس معاملے میں کلیئر ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے، اور جو کسی کے بہکاوے میں آگے یا وہاں پہ موجود تھے یا انہوں نے اپنی سزا کا تقریباً اگر 2 سال سزا ہے تقریباً 1 سال 6 مہینے پوری کر لی ہے، تو ان کو انہوں نے جو ہے وہ یعنی کہ پارڈن کیا ہے. یہ بہت اچھا ایک جیسچر ہے پاکستان آرمی کا، اور یہ بالکل کلیئر کرتا ہے ایک دفعہ پھر کہ پاکستان کے آرمی کے جو ملٹری کورٹس ہیں وہ بالکل فالو کرتے ہیں ہیومن رائٹس کو اور کانسٹیٹیوشن کو اور لاز کو. جو اس کے پیچھے تمام تر عوامل کار فرما ہیں ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا تو ضروری ہے، اور خاص طور پر جو سزائیں دی گئی ہیں یہ نشان عبرت بھی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے سیاسی طور پر سیاسی شعور بیدار کرنا کہ کوئی بھی کبھی اٹھ کر ہماری عوام کو اس طرح سے ان کی مائنڈ میکنگ نہ کرے تاکہ وہ اداروں کے خلاف اور حکومت کے خلاف کھڑے ہوں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور اس پہ میری ہمیشہ سے ایک میرا بڑا فوکس جواب رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ریاست کو ریچ کرنا پڑے گا یوتھ کو، اور یہ کام ہمیں ہر صورت میں کرنا پڑے گا اسکول لیول پہ، کالج لیول کے اوپر، یونیورسٹیز لیول کے اوپر.
کیونکہ بیسکلی ہمارا یہی جو مائنڈ ہے وہ ہمارے جتنے بھی دشمن ہیں وہ پلوٹ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا، اور رزلٹ آپ نے 9 مئی کو دیکھ لیا، اور ایک رزلٹ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ یہ جو ایک واقعہ ہوا اس میں اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ آغا اقرار ہارون ہمیں اظہار خیال کرنے کے حوالے سے۔ اس وقت ہمیں جوائن کریں جی ماہر قانون ہے سینئر ایڈوکیٹ حافظ احسان کھوکھر۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب، سانحہ 9 مئی 2023 کے جو 19 مجرمان ہیں ان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور رحم کی بنیاد پر یہ سزائیں ان کی معاف کی گئی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی اہم پیش رفت ہے اور اس سے کنیکٹڈ جو فائنینسرز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، ان تک پہنچنے میں کتنی آسانی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ آج پاکستان کے ملٹری کورٹس کے اندر جو 60 لوگ ایسے تھے جو سیکنڈ چنک کے اندر جنہیں پاکستان کی سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر دسمبر 2023 کو کہا گیا کہ ان کی سینٹنسز کو اناؤنس کر دیا جائے، اس میں 60 میں سے 19 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سزائیں جو تھیں جو 2 سال تک تھیں ان کو ریمٹ کر دیا گیا، اور یہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کی پار جو ہے وہ سیکشن 143 کے نیچے جو ہے وہ انہیں اویلیبل ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ہے، اور وہ کسی شخص کو بھی آتھورائز کر سکتے ہیں کہ اگر ان کی پارڈنز کی اپلیکیشنز آئی ہیں اور ان کو ریمٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی جب اپریل 2024 کے اندر 19 لوگ ایسے تھے جن کی سزائیں جو تھیں وہ ریمٹ کی گئی تھی اور ان کو بینیفٹس دیا گیا تھا سیکشن 143 کا، اور وہ اپنے گھروں کو آئے۔ بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی کانٹروورسی جو 1967 سے پاکستان کا ایک لا بنا جس کے اندر ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کو ٹرائی کیا جا سکتا تھا، اور اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ 1972 سے اس ملک کے اندر سٹارٹ ہوئی، اور 1972 سے لے کے 2022 تک جو ہے 1875 ایسے سویلینز تھے جنہوں نے ملٹری لاز کی وائلیشن کی یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی، اور ان کو پاکستان کی آرمی کورٹس کے اندر ٹرائی کیا گیا، اور ان کی اپیل جو تھیں وہ پاکستان کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر آئیں، اور 2018 سے 2022 تک جو پی ٹی آئی کا ٹینیور گورنمنٹ تھا، فیڈرل گورنمنٹ کا، اس کے اندر 180 ایسے لوگ تھے جو سویلینز تھے جن کو ملٹری لاز کے اندر ٹرائی کیا گیا، اور ایک چنک ایسا تھا کہ جب 21 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی تو اس کے نیچے 250 سے زیادہ ایسے لوگ تھے جن سویلینز کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا گیا جو پاکستان آرمی کے خلاف یا پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑ رہے تھے، اور جب ان کی سزائیں جو تھیں پشاور ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کی تو فیڈرل گورنمنٹ کے طور پہ پی ٹی آئی نے ان ساری سزاؤں کو پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا، اور وہاں پہ یہ موقف اٹھایا کہ یہ سزائیں جو ہیں ان اکارڈنس ود لا ہے، ملٹری لاز کی وائلیشنز کے اوپر ہوئی ہیں، ڈیو پروسیس لا فالو کیا گیا ہے، آرٹیکل 10A کی وائلیشنز نہیں آئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 1975 سے لے کے آج تک پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے بار بار یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر جو ٹرائل ہے وہ ان اکارڈنس ود لا یا کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس کو 2024 کے اندر ایک کانٹروورسی کے اندر لے کے آنا کہ جی یہ ٹرائل جو ہے وہ فیئر پروسیس کو ڈیل نہیں کرتے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل موو جو ہے، اور پرٹیکولرلی اس سچویشن کے اندر جب آپ نے 2023 کے اندر جو ہے پاکستان کی 62 جو ملٹری انسٹالیشن تھی ان کے اوپر اٹیک کیا اور اس کے اندر ایک موب کی صورت کے اندر گئے، تو یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں ایک ڈیٹرنس کے طور پہ چل رہی ہیں اور لا کی اپلیکیشن کے اندر چل رہی ہیں۔ گاٹ یور پوائنٹ۔ بہت شکریہ حافظ احسان کھوکھر صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ماہر قانون ہے، قانونی نقطہ نظر کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ایک بار پھر سے آپ کا بہت شکریہ سر۔